اس مروان بدبخت کی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی یہ ہے کہ یہ حضرت صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، وہ جس کی شان میں درجنوں حدیثیں رسول اللہ کی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، جو جنگ احد کے ہیرو ہیں، صحابی رسول ہیں، تو جناب ان کا یہ قاتل ہے۔ شیخ اجلی متوفہ 261 ہجری معرفت الثقات کے اندر لکھتے ہیں وطلحۃ والزبیر لم یقتلہما اصحاب علی، طلحہ قتل مروان بن الحکم والزبیر قتل ابن جرموز وهو منصرف۔ یہ شیخ اجلی کوفی لکھتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر ان کو مولا علی کے ساتھیوں میں سے کسی نے قتل نہیں کیا، حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرموز نے قتل کیا، جبکہ یہ جنگ سے نکل چکے تھے۔ امام ابن حبان کتاب الثقات کے اندر لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا طَلْحَةُ فَرَمَاهُ مروان بن الحکم بسام من ورائی فَأَثْبَتُوا فِيهِ وَقَتَلُوا وَحَمَلُوا إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَاتَ بِهَا۔ یہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے پیچھے سے تیر مارا کہ جس تیر کو جو تیر پیوست ہو گیا ان کی جا کر گھٹنے میں لگا اور وہاں سے ان کی خون کی رگ کٹ گئی، جو خون بہتا رہا، حضرت سیدنا طلحہ اس تیر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ صحیح سند کے ساتھ امام طبرانی یہ روایت لے کر آئیں، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر لکھا ہے کہ رجال صحیح، کہ یہ صحیح سند کے راوی ہیں اس کے۔ حدثنا وکی قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس قال رأيت مروان بن الحکم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبتي فما زال ينزل حتى مات۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے مروان کو دیکھا، راوی کہتا ہے کہ جب اس نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تو وہ تیر ان کے گھٹنے میں لگا اور گھٹنے کے اندر پیوست رہا، اسی طرح آپ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ ورواه جماعة منهم ولقد ولفظ عبد الحمید بن صالح عنہ هذا اعان على عثمان واطلب بسار بعد اليوم۔ یہ تیر چلانے کے بعد یہ مروان نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ معاونت کا بدلہ ہے، یعنی اس ظالم نے ایک اور جرم یہ کیا کہ صحابی رسول حضرت طلحہ پر حضرت عثمان کی شہادت کے الزام لگا کر کہا کہ گویا میں نے حضرت عثمان کی شہادت کیسے بدلہ لیا ہے، آج کے بعد میں اور کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، یعنی کہ میں نے بدلہ لے لیا، گویا کہ اس نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی کے سب سے بڑے قاتل کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی طرف سے قتل کر دیا۔ امام حاکم نے یہی روایت اپنی سند کے ساتھ المستدرک کے اندر ذکر کی ہے، اور حافظ ذابی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور امام یعقوب فسوی متوفہ 277 ہجری نے المعرفت و تاریخ میں روایت کی ہے کہ ان مروان بن الحکم رآ فی الخیل فقال هذا اعان علی عثمان فرماه بسام فی رکبتی فما زال الدم یسیل حتی مات۔ یہاں پر بھی یہ لکھتے ہیں کہ مروان نے گھوڑ سواروں میں حضرت سیدنا طلحہ کو دیکھ لیا اور یہ کہہ کر کہ یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے، اس نے ان کو تیر مارا اور جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا شہید ہو گئے۔ الاصابہ کے اندر امام اسقلانی انہوں نے اسی امام یعقوب بن سفیان کی سند کو صحیح قرار دے کر انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اتحاف المارا کے اندر روایت نمبر 6650 کے اندر یہی والی بات روایت کی ہے کہ مروان نے حضرت سیدنا طلحہ کو شہید کیا۔ شیخ علامہ ابن عبد البر متوفہ 463 ہجری، آپ اپنی کتاب الاستیاف فی معرفت الاصحاب اس کے اندر جناب انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت طلحہ وان الذی رماه مروان بن الحکم بسام فقتلہ، کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان بدبخت نے جو ہے نا تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا، اور اسی طرح پھر اس نے یہ کہا کہ بھئی میں نے حضرت عثمان کا قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو آگے یہ لکھتے ہیں علامہ شیخ ابن عبد البر ولا یختلف العلماء الثقات فی ان مروان قتل طلحہ یومئذ، کہ اس پر تقریباً کسی عالم کو اختلاف ہے ہی نہیں، سکہ مضبوط علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مروان ہی ہے کہ جس نے حضرت طلحہ کو اس دن جو ہے نا وہ شہید کیا۔ حافظ شمس الدین ذابی متوفہ 748 ہجری میزان الاعتدال کے اندر لکھتے ہیں وَلَهُ اعمال موبقہ نسأل اللہ السلامہ رمیت طلحہ بسام وفعل فعلا، کہ اس کے بڑے گندے کردار رہے ہیں اس مروان کے، ہم اللہ تعالیٰ سے امن اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اس نے حضرت طلحہ کو تیر مارا اور ان کو شہید کیا، اور اس کی اور جو حرکتیں ہیں بس وہ حرکتیں قابل بیان نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں حافظ ذابی جیسا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری باب فضائل طلحہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ یوم جمل کو جو نا قتل کیے گئے، اور رومی بسام جام طرق کثیر ان مروان بن الحکم رماه فاصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها حتى مات وكان يومئذ اول قتيل۔ تو حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ایک طرق کثیر سے یہ روایت آئی ہے کہ مروان بن حکم نے ہی آپ کو تیر مارا جو آپ کے گھٹنے میں لگا، جس سے آپ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ امام ابن سعد الطبقات الکبیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جس کے اندر مروان خود قتل کا اعتراف کرتا ہے، ان مروان اعترض طلحہ لما جال الناس بہم فاصابہ فقتلہ، کہ مروان جو ہے نا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حائل ہوا، اور جس وقت لوگ گتم گتو ہوئے تو اس نے جناب حضرت طلحہ کو شہید کیا۔ تو عبد الملک بن مروان نے کہا لولا ان امیر المومنین مروان اخبرنی، اگر میرے باپ
امیر المومنین مروان مجھے یہ خبر نہ دیتا کہ انہ الذی قتل طلحہ تھا، کہ وہی بندہ ہے جس نے خود حضرت طلحہ کو قتل کیا، تو میں طلحہ کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑتا کہ میں اس کو حضرت عثمان کے قتل کے بدلے قتل کرتا۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے کہ حضرت طلحہ کا کسی قسم کا کردار تھا حضرت عثمان کی شہادت میں، یہ ان بدبختوں کا خود گھڑا ہوا ایک جو ہے نا وہ فساد اور فراڈ تھا۔ تو یہاں پر اس کا بیٹا خود گواہی دے رہا ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ بھائی یہ مروان نے خود اعتراف کیا کہ اس نے حضرت طلحہ کو شہید کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی علیہ الصحابہ فی تمیز صحابہ میں سند صحیح کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت طلحہ کو مروان نے جو ہے نا شہید کیا ہے۔ امام ابن عساکر نے متعدد طرق کے ساتھ روایت کی ہے تاریخ دمشق میں کہ مروان نے حضرت طلحہ کو شہید کیا۔ اسی طرح امام ابو القاسم بغوی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ مروان نے حضرت طلحہ کو شہید کیا۔ علامہ طبری نے ریاض النظرہ کے اندر، علامہ انور شاہ کشمیری انوار الباری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ جو نا لکھتے ہیں کہ قاتل حضرت طلحہ جو ہے نا یہ مروان ہی ہے۔ اب یہ مروان حضرت طلحہ کا قاتل ہے، اس پر تقریباً اہل سنت کے علماء کا، سکہ لوگوں کا اجماع ہے۔ تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ مروان بدبخت نے یہ حضرت طلحہ کو شہید کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو طبقات الکبریٰ کے اندر حافظ سعد نے، اور حافظ زابی تاریخ الاسلام کے اندر، سیر اعلام النبلاء کے اندر حافظ زابی لے کر آئے، اکمال و تہذیب الکمال کے اندر حافظ مغلطائی یہ روایت لے کر آئے ہیں صحیح سند کے ساتھ، سند اس کی صحیح ہے۔ جا رجل یوم الجمل، یوم جمل کو ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا جی کہ طلحہ کے قاتل کو اجازت دو، تو آگے سے انہیں کہا گیا فسمعت علی یقول بشر بالنار، مولا علی نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ کی بشارت دے دو۔ اسی طرح کی روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے حضرت زبیر کے قاتل کے لیے بھی ہے کہ آپ نے جب سنا کہ زبیر کا بندے نے کہا میں زبیر کا قاتل ہوں، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اس کو جناب جہنم کی بشارت دے دو۔ اب یہ ہے قاتل طلحہ مروان، جس کو حضرت سیدنا مولا علی نے جہنم کی بشارت دی، اور مروان نے اس قتل سے توبہ بھی نہیں کی بلکہ برابر اس بات پر فخر کرتا رہا۔ تو اس لیے حافظ زابی سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ قتل طلحہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ لکھتے ہیں کہ جتنا گناہ حضرت علی کا قاتل گناہگار ابن ملجم ہے، اتنا ہی بڑا گناہگار حضرت سیدنا طلحہ کا قاتل ہے، اور وہ طلحہ کا قاتل کون ہے؟ وہ مروان ہے۔ تو یہ ہے جناب آپ کا مروان، یہ ہے وہ بندہ کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ صحابی ہے اور یہ راوی بخاری ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بات کرتا چلوں، کیا یہ جو کرتوت بیان ہوئے ہیں یہ صحابہ ایسے کرتوت کرتے ہیں؟ اور پھر جب سارے اتفاق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، کوئی اس کو ظالم، فاسق، جابر، منافق کہہ رہا ہے، تو پھر ذرا لگائیے فتویٰ ان کو، اس لانتی کو لانتی، شیطان اور منافق کہنے والوں کے اوپر کہ وہ صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اگر میری ذات سے تمہیں ظالموں، بدبختوں، اگر تمہیں میری ذات سے کوئی چڑ ہے تو کم از کم آل بیت اطہار کے بغض میں تم ان کے قاتلوں اور ازلی بدبختوں کی حمایت میں کھڑے نہ ہو جاؤ۔ کل قیامت والے دن تم نے جنت کے والیوں کا سامنا کرنا ہے، کل رسول خدا کے سامنے جاننا ہے۔ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت مولا علی، حضرات حسنین کریمین، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت ابو ہریرہ اور وہ صحابہ، مظلوم صحابہ، ان کے سامنے تم نے جانا ہے۔ تمہارا عجیب و غریب دعویٰ ہے کہ تم صحابہ کے غلام ہو۔ اگر صحابہ کے غلام ہو تو اتنے بڑے بدبخت جس نے صحابہ کے ساتھ اتنے بڑے ظلم کیے، حضرت اسامہ بن زید کو گالیاں دیتا رہا، کئی اس کے کہانیاں اور قصے ہیں، تاریخ ہے پوری کی اس بدبختیوں کے ایک پورا رجسٹر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ نفرت کرتے رہے، اور ہم اپنے بزرگوں کی، ان پرانے لوگوں کی اقتداء میں ہم بھی اس بدبخت سے نفرت کر رہے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی تصانیف کے اندر اس کا ذکر اچھے الفاظ سے بالکل نہیں کیا، بلکہ اس پر جگہ جگہ آپ نے چوٹیں کی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، اسی طرح علامہ احمد یار خان نعیمی اور دیگر جو ہمارے لکھنے والے اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے بھی اس کا بھرپور انداز سے رد کیا اور اس کی مذمت کی، اور اس ظالم نے جو کچھ اہل بیت اطہار کے ساتھ باغ فدق کے معاملے میں کیا، باقی کیا، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ تو چلیں پھر جو لوگ مروان کرتے ہیں تو پھر ہم دعا کرتے ہیں، آئیں آپ آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ مروان کے ساتھ کرے، یزید کے ساتھ کرے، اور ابن زیاد کے ساتھ کرے، خولی اور شمر کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ مولا علی کے ساتھ کرے، حضرت طلحہ کے ساتھ کرے، حضرت زبیر کے ساتھ کرے، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ کرے، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ کرے، حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ صحابہ کے ساتھ کرے۔